بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں توکل حسین ہوں۔ آج کی تازہ ترین رپورٹس جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے تیار کیا، میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امپورٹڈ سرکار جو اس وقت گھناؤنے اقدام کر رہی ہے اور ایسے اقدام کر رہی ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں دن بدن نفرت بڑھ رہی ہے، اور یہ خلیج اس قدر بڑھ رہی ہے کہ یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے یہ اس خلیج کو اس قدر بڑھا رہی ہے کہ یہ خلیج فوج اور عوام کے درمیان بھی بڑھ رہی ہے۔ عوام جو ہے اس وقت فل غم و غصے میں دکھائی دے رہی ہے، اور یہ خاص طور پر ان کا جو غم و غصہ ہے، یہ پہلے نمبر پر تو یہ درندوں کی حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، ان کے خلاف ہے، اور ان موروثی سیاستدانوں کے خلاف ہے جو خاص طور پر اپنے 40 سال تک خود حکومت کرتے رہے، اور اب انہوں نے اپنے بچوں کو لا کر ہمارے پر مسلط کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عوام اب ایسا نہیں ہونے دے گی، کیونکہ عوام ایک سیسا پرائی دیوار کی طرح ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ گزشتہ رات انہوں نے شہباز گل کو لے کر پارلیمنٹ لاجز میں ان کے کمرے کے اوپر چھاپا مارا ہے، جہاں پر انہوں نے مختلف سامان چیک کیا ہے اور وہاں پر کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ ایک صرف پستول ملا ہے ان کو، جو ایک لائسنسی پستول ہے شہباز گل کے پاس، اور اس کے علاوہ شہباز گل نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس 2 کلاشن کوفس ہیں، لیکن ان کا میرے پاس لائسنس موجود ہے۔ لیکن جب انہوں نے ان کو اس کمرے میں لے کر آئے تو اس کے خاص طور پر ان کے اپنے ہی صحافی جو ان کے اوپر کوئی ایسا سوال نہ کر سکیں، وہ ان کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا شہباز گل نے اپنے کمرے کو تو وہاں پر چیزیں ادھر کی ادھر پڑی ہوئی تھیں، تو اس نے کہا کہ میں جب اس کمرے کو چھوڑ کر گیا تھا تو یہاں پر میری کچھ اشیاء اس جگہ پر نہیں ہوتی تھی جہاں پر میں رکھتا تھا۔ خاص طور پر ان کا ایک پرس وہاں پر پڑا تھا، وہ پرس ان کے ڈرائیور کے پاس ہمیشہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز برآمد ہو یا خود رکھ کر وہاں پر برآمد کی جائے، تاکہ شہباز گل کی اوپر ایک مضبوط کیس بنایا جائے، اور اس کیس کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ہم عمران خان کی گرفتاری تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایسا یہ کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر ان کو ملا ایک سیٹلائٹ فون ملا ہے، وہ شہباز گل کا ذاتی استعمال کا ہے، اس میں کیا نکلتا ہے آپ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ رات کے انٹرنیٹ کی سروس پورے پاکستان میں معطل ہوئی تھی، لیکن اس سے عوام میں بہت زیادہ تشویش پائی گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ عوام کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے اپنا انٹرنیٹ کو بند کر کے عمران خان کو کسی طرح گرفتار کر لیں اور عوام تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ اس لیے عوام بہت پریشان تھی، لیکن جب پی ٹی سی ایل نے یہ اعلان کیا کہ یہ کچھ تاروں کی خرابی کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حکومتی کردار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر عوام کو پتہ چلا۔ اب انہوں نے جو عمران خان کو گرفتار کرنے کی پالیسی بنائی ہے، اس کے خلاف تحریک انصاف نے بھی اپنی پالیسی لانچ کر دی ہے، حکمت عملی انہوں نے بھی لانچ کر دی ہے۔ ان کی حکمت عملی کے مطابق انہوں نے اپنے جتنے بھی پورے پاکستان میں ذیلی صدور ہیں انہوں کو خط لکھ دیے ہیں کہ جب یہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو آپ اس شہر میں، جس شہر کے آپ صدر ہوں گے، وہاں کے جو مین رستے ہیں ان کو بند کر دیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے، اور اگلے ہی دن جب ان کو یہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، شہر بند کر دیے جائیں گے، اور پھر اگلے ہی دن پورے پاکستان سے قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے۔ اتنے بڑے ہجوم کو روکنا یا یہ وفاقی حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ بچوں جیسے کھیل کھیل رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ کون کھلا رہا ہے، اس کے خلاف غیر ملکی قوتیں بھی موجود ہیں، بہت زیادہ سرگرم ہے۔ اس میں اسرائیل شامل ہے، انڈیا شامل ہے، امریکہ شامل ہے، یہ غیر ملکی طاقتیں بھی اس میں بہت زیادہ سرگرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں جو ہمیشہ سے ہی پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بننے نہیں دیتے، اور پاکستان کو انہوں نے 2 لخت کرنے میں بھی ان کا مین کردار رہا ہے۔ اور جب شیخ مجیب الرحمان نے یحییٰ خان کو یہ کہا تھا کہ آپ مارشل لا اٹھا لیں، میں اپنی عوام کو جا کے ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے مارشل لا نہ اٹھایا، تو اس سے کابل میں جو ہے وہ عوام بہت زیادہ بنگلہ دیش میں عوام بہت زیادہ اکٹھی ہو گئی، اور جس سے ایک علیحدہ ملک ہمارے وجود میں آ گیا جس کا نام اب بنگلہ دیش ہے۔ اور بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ترقی پذیر ملکوں سے بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن پاکستان آج بھی وہاں ہی کھڑا ہے جہاں 1971 سے کے وقت کھڑا تھا۔ 1971 میں جو مہنگائی کی لہر آئی تھی وہ 50% کے لگ بھگ تھی، لیکن آج اس امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے آج کے 51% مہنگائی کی لہر آ چکی ہے۔
اس وقت تو پاکستان میں چیزیں مہنگی اس لیے ہوئی تھیں کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت اس لیے ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک ظالم حکومت اور ظالمانہ حکومت کا رد عمل مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہ حکومت صرف اور صرف پاکستان کو ایسے گڑھے میں گرانا چاہتی ہے جہاں سے یہ کافی عرصہ لگ جائے اس کو نکلنے کے لیے، اور اس کے سہولت کار بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دن بدن جو ترقی کی طرف عمران خان نے اس کو لایا تھا وہ پیچھے کی طرف دھکیل دیا جائے۔ عمران خان نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں زیبا چودھری، اس کے خلاف جو بیان دیا تھا اس کی ایک تاریخ آج چل رہی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا دیا ہے، اور اس 3 رکنی بینچ کے تحت آج کیس کی سماعت ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زیبا چودھری کے خلاف کیس کریں گے۔ یہ حکومت ایسے گھنونے کھیل کھیل رہی ہے کہ یہ تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے، اگر جج کسی کے خلاف فیصلہ دیتا ہے یا کوئی تو اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، کیس کیوں نہیں ہو سکتا، کیس کی تو اجازت تھا اس کو، لیکن انہوں نے اس کو عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا تاکہ ایک نئی سے نئی الجھن اور عمران خان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ کیا جائے۔ عمران خان جو اس وقت ہیں وہ عوام کی ایک ریڈ لائن بن چکے ہیں، اور یہ کبھی بھی اس کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جب بھی گرفتار کریں گے بنی گالہ سے تو یہ گرفتار کر نہیں سکتے۔ اگر کسی سڑک سے گرفتار کرتے ہیں تو وہ قافلے کی شکل میں چلتے ہیں اور وہاں پر عوام اکٹھی ہو جائے گی، اگر یہ گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو عوام بہت زیادہ تعداد میں اسلام آباد کی طرف چلی جائے گی، اور وہاں پر ان کو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔